بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سعودی عرب نے کہا ہے کہ سعودی عرب انڈیا اور پاکستان کے درمیان ثالثی کے لیے تیار ہے، لیکن وقت کا تعین دونوں ممالک ہی کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ نے یہ بات انڈیا کے دی ہندو اخبار کو انٹرویو کے دوران کہی۔ انڈیا اور پاکستان جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسی ہیں اور دونوں کا مقبوضہ وادی کے متنازع علاقے کے کچھ حصوں پر کنٹرول ہے، لیکن دونوں پوری ریاست پر دعوے دار ہیں۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا سعودی عرب مایوس تھا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع نہیں ہوئے، شہزادہ فیصل بن فرحان نے کہا کہ جب بھی ہو سکا ہم ہمیشہ اپنے اچھے فورم فراہم کریں گے، لیکن اس کے لیے درست وقت کا تعین انڈیا اور پاکستان پر منحصر ہوگا۔ انڈیا اور پاکستان نے مقبوضہ وادی پر اپنے 3 میں سے 2 لڑائیاں لڑی ہیں۔ پاکستان انڈیا پر مقبوضہ وادی میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا الزام لگاتا ہے، جبکہ انڈیا کا کہنا ہے کہ پاکستان مقبوضہ وادی کے اپنے زیر انتظام حصے میں عسکریت پسندوں کی پشت پناہی کرتا ہے۔ تاہم دونوں ممالک ایک دوسرے کے الزامات کی تردید کرتے ہیں۔ اس سال فروری میں انڈیا اور پاکستان کی فوجوں نے ایک غیر معمولی مشترکہ بیان میں کہا تھا کہ انہوں نے حالیہ مہینوں میں سینکڑوں بار فائرنگ کے تبادلے کے بعد مقبوضہ وادی میں سرحد پر جنگ بندی پر اتفاق کیا ہے۔ دوسری طرف واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے سفیر نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات انڈیا اور پاکستان کے درمیان ثالثی کر رہا ہے تاکہ حریفوں کو صحت مند تعلقات قائم کرنے میں مدد ملے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2019 میں انڈیا نے اپنے زیر انتظام کشمیر کی خصوصی حیثیت واپس لے لی تھی تاکہ وہ اس علاقے پر اپنی گرفت مضبوط کر سکے، جس نے پاکستان میں غم و غصے، سفارتی تعلقات کی تنزلی اور 2 طرفہ تجارت کی معطلی کو جنم دیا تھا۔ پاکستان کی حکومت بارہا کہہ چکی ہے کہ معمول کے تعلقات بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انڈیا پہلے 2019 کے اقدامات کو واپس لے۔ طالبان نے کہا ہے کہ امریکہ کو افغان لڑائی کے دوران کی گئی قتل و غارت گری پر معافی مانگنا ہوگی اور لواحقین کی تلافی کے طور پر مالی امداد بھی کرنا ہوگی۔ امریکہ نے اگست کے آخر میں ڈرون حملے میں بچوں سمیت 10 افراد کی اموات کو سنگین غلطی تسلیم کرتے ہوئے کہا تھا کہ ڈرون حملے کا نشانہ بننے والے تخریب کار نہیں بلکہ معصوم شہری تھے۔ امریکہ کے اس شفاف اعتراف پر طالبان حکومت کے نائب وزیر اطلاع ذبیح اللہ مجاہد نے چینی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ یہ واحد واقعہ نہیں ہے کہ جب امریکہ نے سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہو۔ 20 سالہ افغان لڑائی میں ایسا کئی بار ہو چکا ہے۔ امریکہ کو اپنے ماضی کی قتل و غارت گری اور جنگی جرائم پر جواب دہ ہونا ہوگا۔ ڈرون حملے میں معصوم جانوں کے نقصان کے امریکی اعتراف پر ذبیح اللہ مجاہد نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور ایک ایسی لاپرواہی ہے جس میں درجنوں قیمتی جانوں کا نقصان ہوا۔ ذبیح اللہ مجاہد کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان کی امن بارے کوششوں کو افغانستان میں مداخلت نہ سمجھا جائے۔ ذبیح اللہ مجاہد نے وزیر اعظم عمران خان کے بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان میں امن کے لیے وزیر اعظم عمران خان کا کردار قابل تعریف ہے۔ پاکستان افغانستان میں امن چاہتا ہے۔ آج کل دنیا بھر میں تنہائی بحث کا بڑا موضوع بنا ہوا ہے، جس کے لیے تحقیق کر کے نئی ایجادات تیار کی جا رہی ہیں۔ عالمی میگزین کے مطابق سائنسدانوں نے تحقیق کر کے تنہا رہنے والوں کے اکیلے پن کو دور کرنے کا حل نکال لیا ہے اور ایک ایسی حیران کن ایجاد کی ہے جس سے وہ خود کو اکیلا محسوس نہیں کریں گے۔ جاپان کی گیگو یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے حال ہی میں ایسی ڈیوائس تیار کی ہے جو کہ اکیلے پن کو دور کرتی ہے۔ یہ ایک روبوٹ ہے اور اس کا ڈیزائن ایسا ہے کہ اگر آپ اس کے ہاتھ کو تھامیں گے تو یہ ہو بہو اصلی ہاتھ والا احساس مہیا کرے گا۔ اور سائنسدانوں نے اس روبوٹ ہاتھ کو ایسے نرم جل سے بنایا ہے جس سے وہ انسان کی جلد کی طرح احساس دیتا ہے۔
اور اس میں انتہائی چھوٹے چھوٹے سوراخ بھی ہیں تاکہ اس میں اپنی پسند کی خوشبو بھی ڈالی جا سکے۔ اس روبوٹک ہاتھ میں پریشر سینسر بھی موجود ہیں جس کے تحت آپ جس قوت سے ہاتھ کو تھامیں گے یہ ہاتھ بھی اتنی ہی قوت کے ساتھ آپ کو تھامے رکھے گا۔ دوستو، کبھی کبھی ایسی خبر ہاتھ لگتی ہے کہ آنسوؤں کے ساتھ ساتھ آواز بھی بھرا جاتی ہے۔ اس کو ریکارڈ کرنا ہی میرے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کی یہ خبر بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ انسان چاہے کتنا ہی بڑا ہو جائے، اس کے پاس کتنی ہی دولت موجود کیوں نہ ہو، خواہ وہ کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، ماں کا نہ ہونا اس کی بنیادیں تک ہلا دیتا ہے۔ امریکہ میں ایک 4 سالہ ننھا بچہ بدقسمتی سے کورونا کی وجہ سے 100 دن میں اپنے والدین دونوں سے محروم ہو گیا۔ کورونا نے پوری دنیا میں اپنا خوف بٹھایا ہوا ہے اور اس مہلک مرض کی وجہ سے لاکھوں افراد لقمۂ اجل بن چکے ہیں اور کئی لوگ اپنے پیاروں سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے ہیں۔ وہیں ان لوگوں میں شامل یہ بچہ بھی ہے جو اپنے سے بچھڑ جانے والے والدین اور خاص کر اپنی ماں کی جدائی کا غم محسوس کر رہا ہے۔ امریکی ریاست ٹیکساس سے تعلق رکھنے والے والد ایڈن کورونا کی وجہ سے 26 جون کو 33 برس کی عمر میں چل بسے۔ 4 سالہ لڑکے کی نانی روزی سلیز نے امریکی ٹیلی ویژن چینل NBC نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ اس دوران بچے کی ماں ماریا، جو خامد کو کھو دینے پر شدید رنج و غم میں مبتلا تھی، وہ بھی بیمار ہو گئی۔ نانی نے بتایا کہ بیمار ہونے کے چند گھنٹے بعد لڑکے کی والدہ بھی 5 اکتوبر کو اچانک چل بسی۔ بعد میں ہاسپٹل انتظامیہ نے بتایا کہ ان کا کورونا ٹیسٹ مثبت آیا تھا۔ والدین کی اچانک موت بچے کے لیے بہت دردناک تھی۔ وہ اپنی نانی سے اکثر کہتا ہے کہ اسے اپنی ماں واپس چاہیے۔ نانی نے ٹیلی ویژن چینل کو بتایا کہ وہ اپنی ماں کی کمی محسوس کرتا ہے۔ آج صبح ہی اس نے مجھ سے کہا ہے کہ کاش اس کی ماں واپس آ جائے۔ وہ بس اپنی ماں کی واپسی چاہتا ہے۔ نانی کا کہنا تھا کہ اسے اب میں کیا بتاؤں۔ دوستو، اس کی سالگرہ اس ماہ 28 نومبر کو آ رہی ہے۔ ان کی نانی کو امید ہے کہ وہ گاڑیوں کے جھرمٹ میں انہیں سیر کروا کے ان کی زندگی میں تھوڑی سی خوشی لا سکے گی۔ ایسے حالات میں جب غم سے نپٹنا مشکل کام ہے، نانی نے کہا کہ ان کا نواسہ ان کی ہمت بندھاتا ہے۔ نانی کا مزید کہنا تھا کہ اسی کی وجہ سے میں زندہ ہوں۔ یہ مسلسل اور دوستانہ انداز میں مجھے یاد دلاتا رہتا ہے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اپنا خیال رکھنے پہ یہ ہمیشہ مجھے محبت سے دیکھتا ہے۔ اس صورتحال سے نپٹنا میرے لیے بہت مشکل ہے۔ سبز اور بلیک ٹی میں پہلے سے موجود 2 کیمیائی اجزاء کے متعلق انکشاف ہوا ہے کہ وہ بلڈ پریشر کو معمول پر رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے سائنسدانوں نے کہا ہے کہ دونوں طرح کی چائے میں ایسے کیمیکل موجود ہوتے ہیں جو خون کی رگوں میں آئن چینل پروٹین کو سرگرم کر کے نسوں اور رگوں کو آرام کی صورت میں رکھتے ہیں اور اس طرح بلڈ پریشر بڑھنے کو روکتے ہیں۔ اس طرح بلڈ پریشر معمول پر رکھنے والی نئی ادویات کی تیاری کی راہیں بھی کھل جائیں گی۔ تاہم ان کا اصرار ہے کہ بلیک ٹی میں دودھ یا پاؤڈر نہ ڈالا جائے بلکہ اسے قہوے کی طرح ہی استعمال کیا جائے۔ لی چیمبرز نامی ماہر نفسیات کا کہنا ہے کہ تکیے اور کشن لوگوں کی شخصیت کے متعلق بھی بہت کچھ بتاتے ہیں۔ بیڈ پر تکیوں کے سلیقے سے رکھنے ہونے یا بکھرے پڑے ہونے سے اور ان کے صاف ستھرے یا گندے ہونے سے لوگوں کی شخصیت کے بارے میں بہت کچھ معلوم کیا جا سکتا ہے۔ لی چیمبرز کا کہنا تھا کہ جس شخص کے بیڈ روم میں تکیے اور کشن ترتیب سے رکھے ہوں وہ عمل پسند اور اچھے کردار کا مالک ہوتا ہے۔ جس شخص کے تکیے اور کشن سائز کے لحاظ سے رکھے گئے ہوں وہ مسابقتی مزاج کا مالک ہوتا ہے۔ جس آدمی کے تکیے مختلف سمتوں میں رکھے ہوں وہ تخلیقی صلاحیتوں کا مالک اور افراتفری کو پسند کرنے والا آدمی ہوتا ہے۔ جس شخص کے تکیے اور کشن بے ترتیب ہوں وہ ایسا آدمی ہوتا ہے جو اپنی ذات کا بہت ہی خیال رکھتا ہے۔ ایسے لوگ صبح اٹھ کر تکیوں کو درست نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ کو درست کرنے میں لگ جاتے ہیں۔
امریکہ میں موٹاپے کی شکار ایک خاتون کو بالآخر ایسا دبلا پتلا شریک حیات مل گیا جس کا وزن اس خاتون سے 80 کلو گرام کم ہے۔ یہ لڑکی اور اس کی فیملی کافی عرصے سے ایسے ہی لڑکے کی تلاش میں تھی جو ان کو نیو یارک کے رہائشی 35 سالہ ٹری سرجن ڈین کی صورت میں ملا۔ لڑکی کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ مکس ویٹ ریلیشن شپ کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ آج ہمارا دنیا کے سامنے آنے اور اپنی کہانی سنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ مکس ویٹ ریلیشن شپ کو بھی نارمل سمجھیں۔ میں دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ موٹاپے کی شکار خاتون کے ساتھ بھی سمارٹ آدمی بہت خوش رہ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایک تحقیق سے ثابت ہو گیا ہے کہ زنک آکسائڈ کے نینو پارٹیکل سے پاؤں میں پسینے کی وجہ سے پیدا ہونے والے بیکٹیریا اور بدبو سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے، جس کی بنیاد پر ماہرین نے رائل تھائی ایئر فورس کی مدد سے جرابیں تیار کر لی ہیں۔ جرابیں پیروں کی بدبو ختم کرنے اور بیکٹیریل انفیکشن کو روکنے میں کامیاب ثابت ہوئی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔